السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلامک سٹوریز ود نایاب۔ ہماری آج کی سٹوری اصحاب الاخدود کے بارے میں ہے، جنہوں نے ایمان والوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک پھینک کر جلا دیا تھا۔ یہ واقعہ سورہ بروج میں بیان کیا گیا ہے، تاہم سورہ میں واقعہ کی تفصیل نہیں ہے، لیکن علماء کا خیال ہے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں جو آگ کی خندق کا واقعہ بتایا گیا ہے وہ اسی سورہ کی تفسیر ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں صحیح مسلم میں بتایا گیا واقعہ۔ کسی پچھلی امت میں ایک بادشاہ تھا جو ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرو جسے میں جادو سکھا دوں تاکہ میرے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی دین پر تھا اور توحید کا قائل تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں سنتا تھا جو اسے بہت اچھی لگتی تھیں۔ ایک دن وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بڑا جانور نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ جانور شیر تھا اور لوگ اس سے ڈر رہے تھے۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر راہب کی باتیں آپ کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہیں تو اس پتھر سے اس جانور کو مروا دیجیے۔ اب جو اس نے پتھر اس جانور کی طرف پھینکا تو جانور مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے۔ چنانچہ ایک اندھے شخص نے اس لڑکے سے درخواست کی کہ اس کی بینائی واپس آ جائے۔ لڑکے نے اس سے کہا، شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اگر تم یہ وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ اس نے یہ شرط مان لی۔ لڑکے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی عطا فرما دی اور وہ توحید پر ایمان لے آیا۔ ان واقعات کی خبر جب بادشاہ کو ہوئی تو اس نے نابینا کو بھی گرفتار کر لیا، اس لڑکے کو بھی اور راہب کو بھی، اور ان سب کو توحید کے انکار پر مجبور کیا۔ جب وہ نہ مانے تو اس نے اس نابینا شخص کو اور راہب کو تو آری سے چروا دیا اور لڑکے کے بارے میں اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اسے کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دے۔ لیکن جب وہ لوگ لڑکے کو لے کر گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پہاڑ پر زلزلہ آ گیا جس سے وہ تمام لوگ مر گئے اور لڑکا زندہ رہا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ لڑکے نے پھر دعا کی جس کے نتیجے میں کشتی الٹ گئی اور وہ سب ڈوب گئے اور لڑکا پھر سلامت رہا۔ بادشاہ جب عاجز آ گیا تو لڑکے نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھے واقعی مارنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے سولی پر چڑھا دو اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں چڑھاؤ اور یہ کہو، اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، پھر تیر سے میرا نشانہ لگاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور تیر اس لڑکے کی کن پٹی پر جا لگا اور اس سے وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ اس موقع پر بادشاہ نے ان کو سزا دینے کے لیے سڑکوں کے کناروں پر خندقیں کھدوا کر ان میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا کہ جو کوئی دین حق کو نہ چھوڑے اسے ان خندقوں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد کو زندہ جلا دیا گیا۔ اس واقعہ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کیا جب ابھی صرف کچھ لوگ ایمان لائے تھے اور کفار مکہ ان نو مسلموں کو سخت سے سخت سزا دے کر ایمان سے پھیر دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کا مقصد ایک طرف تو ایمان والوں کو یہ تسلی دینا تھا کہ اگر وہ ان مظالم کے سامنے ثابت قدم رہیں گے تو ان کو اس کا بہترین اجر ملے گا اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ دوسری طرف کافروں کو بھی یہ بات ذہن نشین کرائی گئی کہ جس طرح اصحاب الاخدود خدا کی لعنت اور اس کی مار کے مستحق ہوئے، اسی طرح سرداران مکہ بھی اس کے مستحق بن رہے تھے۔ خدا کی پکڑ بہت سخت ہے، کفر کر کے نہ تو کوئی اس سے بچا ہے اور نہ بچ سکے گا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو اسے تھمز اپ دینا نہ بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کے آپ ویل وشر ہیں۔ ایسی بے شمار سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل اسلامک سٹوریز ود نایاب۔ اللہ حافظ۔